سرے لامکان سے طلب ہوئی اور سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں بلغ الغلاب کمال کشف الدجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس بلغ الغلاب. تو حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا کہ کون بلا رہا ہے، نام نہیں لیا، ذاتی نام نہیں لیا، صفت سے بات کی. اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے. جس نے سیر کرائی کس کو، بعبدہ ہی اپنے بندہ ہے. نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی، نہ حضور کا نام ذکر، پاک ہے وہ ذات. تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف. یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے، لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں. فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف. پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ. دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا. چونکہ بات اس طرح کی کہ بات بھی پڑھ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص کے ساتھ وحی کی، مَا أَوْحَىٰ جو بھی کی. یعنی پردے میں بلا کے مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا، سبحان اللہ. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے بعض کو درجوں میں، سب کو پتہ ہے کس کو فضیلت ملی. اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا. اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے. اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا. اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا. اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا. کیا خوب کہا تھا چراغ گولرا نے، کہنے لگے ممکن نہیں مدح شاہ خدا. گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، بس تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہنے لگے بس رکھ دیا قلم، چھوڑ دیا بات. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہے. کہتے ممکن نہیں مدح شاہ خدا. تو بھئی آپ کس سے مستعار لے کے بات ختم کرنے لگے ہیں؟ تو کہنے لگے پیر میر علی شاہ صاحب سے، پیر گولڑوی سے، امام المسلمین سے. ممکن نہیں مدح شاہ خدا. بس گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بس مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھیں کتھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں. میں
اللہ ہمیں فرقہ واریوں سے بچائے. لیکن ایک دکھ ہے نا, وہ بھی بیان کر دینے دو. خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور میرے عزیزو, جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے, جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے, جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے, جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا, جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے, جس طرح معاشرت, ماں باپ کے, بہن بھائیوں کے, بیوی بچوں کے, رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے, اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے. سارے عنوان بیان کرتے ہو, مانتے ہو, تذکرہ کرتے ہو. کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت ماب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ فاضل بریلوی کہنے لگے, کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے, اور عظمت رسالت ماب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا, ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں, اور اتنی بات تو نص سے ہے نا, لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی, یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا, ممکن کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں. تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے, تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے. کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا. کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے, تم نے تو کوئی کی بات کی تھا, باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے, ان کے تذکرے اور ہیں, ان کا فرمانا اور ہے, ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے. میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا, اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے. وہ جیسے کہے, جس وقت کہے, جس ٹائم کہے, بات ختم ہو گئی. میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نہ خواب میں گئے تھے. یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے, اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے. حضور کو معراج, میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھی ہے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا, تو انہوں اعتراض ہے کوئی؟ تو ساکھنے جی خواب پاہمیں ساری دنیا دے بن جو, سانوں کوئی اعتراض ہے کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں, تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں, سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے. اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں, ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو, عتبہ اتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں. ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے. وہ تو الجھے ہی تب تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی. یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا, معجزہ, اللہ کی قدرت, معجزہ, کرامت. بس ایک تھوڑی دیر رک کے نا, تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے. ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت. آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی. جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں, اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے. وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہوا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے. وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے, پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے, ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی. جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہے نا. جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی, یہ کرامت کہتے ہیں یہ ولی نے کر دیا. بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے, لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے, فرماتے تھے ہے دودھ ہی, لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا, اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی, اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا, اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ.
تو فرمانے لگے دراصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ. کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نہ گھی کو نہیں مانتا. تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے. اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار. او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت. اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو. خبردار حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا. خبردار اس بحث میں نہ لگنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے. وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے. اور پھر معراج کی حکمت لکھی ہے علماء نے. کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہونا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لائے، اور ایام وہ تھے کہ جناب خدیجہ بھی وصال کر گئی رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے. دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ. تو حضور تو سب کا شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا. اس حالت میں جب کیفیات یہ تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا. ایک حکمت تو یہ. دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملیں گے. اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا. تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا. تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں، یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری. میں آپ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی. حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میرے عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ. تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھا. حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی. حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں. پتہ نہیں اول فول وقت یاوا گوئی
اور نہایت لغویات میں ٹائم، قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، وہ سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاءاللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی، رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا۔ شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشمیع، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، تو رات کو سو جائیں تو سوئے سو نکل جاتے ہیں۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے۔ محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے۔ یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا، بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہو۔ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے۔ دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، ہے دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی۔ ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا،
रोग का शिकार ना हुआ करो, कभी रोग का शिकार ना होना। फला आदमी बड़ी गाड़ी में आया है तो मुझ पर उसका रोब तारी हो जाए, बहुत बड़े पैसे लेके आया है तो रोब तारी हो जाए। वो मैंने देखा है कि फला के मैं इलाके में गया तो सड़कें बड़ी पक्की बनी हुई हैं, रोब, ये रोब से निकल आओ। जब रोब तारी होते हैं तो सच नहीं बोला जाता, जब रोब तारी होते हैं तो फिर इंसान की अपनी शख्सियत सारी जाया हो जाती, फिर आपका कोई नजरिया नहीं, आपको तो जो कोई कहेगा आप वो कर देंगे, चूंकि आप पर रोब तारी होता है। हमारा मिजाज है, पर थोड़े पैसे कम है हमारे पास, या किसी का ख्याल है कि हम किसी, खुदा न खास्ता वो किसी का ख्याल है, वरना कोई बरादरी छोटी बड़ी नहीं होती, कि हम किसी ऐसे खानदान से हैं जो बाजार छोटा कबीला, रोब का शिकार होते हो। उस रसूल के मानने वाले लोग रोब का शिकार हैं, जो सब नबियों के आगे खड़े होकर इमामत फरमा रहे हैं। तुम्हारे हिस्से में इमामत आई है, इमामत तुमने इमामत करनी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमने इमाम बनना है, और तुम छोटी छोटी बातें कर रहे हो, कमजोर बातें कर रहे हो, डरे डरे महसूस हो रहे हो, तुम्हारा तर्ज जिंदगी सहमा हुआ है। मुसलमान जिस मुल्क में जाता है कमजोर बात करता है, जिस जगह खड़ा होता है अपने आप को मजलूम साबित करता है, जहां बात करता है तो वो कोशिश करता है मैं काबिल रहम बन के बात करूं, जहां बात करता है इस तरह करता है कि मैं जनाब बड़ा, मुझे मदद की आदत है, मेरी मदद करें। इकबाल कहने लगे बस 3 काम कर, लंबी नहीं कोई लंबी बहस नहीं, कोई फलसफा, सिर्फ 3 काम कर, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का और शुजाअत का। इस शेर को भी बाज लोग गलत पढ़ते हैं। सिर्फ 3 चीजें, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कोई लंबी बात नहीं। एक तो सच बोला कर, सच्चाई का सबक पढ़ाया कर, और दूसरा अदल किया कर, अपनी जात से शुरू कर, अपने आप को कानून के सामने पेश करें। आप कोई भी हैं कानून के सामने, क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी को बड़ा आदिल है? लेकिन हुजूर ने तो अपने जाहिरी विसाल से कब्र पर मिंबर पर बैठकर फरमाया था, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब की बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ, किसी को मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। तो अगर हुजूर फरमाते हैं तो तू कैसे बालातर हो गया? अपनी जात से हम इंसाफ करना चाहते हैं, पर दूसरों के लिए अपनी जात से अदल शुरू करें, अपनी जात से। और तीसरा फरमाया शुजाअत का, बुज़दिलों वाली जिंदगी ना गुजारो। सारी जिंदगी इसी रट्टे में हमारा वक्त जाया हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक दोस्त मुझे पिछले दिन कहने लगे, वो मेरा दिल तो बड़ा करता है कि अब ना मैं बाहर चीजों से बाहर निकल आऊं, पर लोग क्या कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपने ये काम ना करें, आप लोगों की बात माने, तो फिर लोग आपको वली मान जाएंगे। जो काम कस्से बादशाह जो बात भी थी उनकी, मतलब अगर आप नहीं करते और आप वही करते हैं जो लोगों की राय है, तो फिर वली अल्लाह मानेंगे लोग आपको? ये आप कहते कहते नहीं फिर भी नहीं मानेंगे। तो मैं कहा फिर लोगों को छाड़ना, रब रसूल दी सुन, क्या बात करते हैं आप दलेर बने, जिंदगी शुजाअत वाली। रसूल पाक का मिजाज क्या था? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन रात को मदीना मुनव्वरा में शोर की आवाज आई किसी एक जानिब से, तो सब लोग उठे और एक दूसरे को उठाने लगे, उठो उठो देखो क्या हुआ। फरमाते लोग जमा हो रहे थे, नेज़े ला रहे थे, तलवारें निकाल रहे थे, हम अभी तैयार हो रहे थे। अचानक नजर उठी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठकर जिधर हम जाना चाह रहे थे ना, शोर वाली जगह, हुजूर उधर से वापस आ रहे थे और फरमाने लगे कोई बात नहीं डरने वाली, मैं देख आया हूं जानवर लड़ पड़े थे आपस में और नेज़ा हुजूर के दस्ते मुबारक। इकबाल कहते कुछ ना कर, तू कहता है कि पैसे आएंगे तो मैं इमाम बनूंगा, क़यादत करूंगा, तू कहता है मेरे पास बहुत बड़ा बरादरी इज्म हो तो आगे बढ़ूंगा। नहीं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। फिर मैं रब पता तेरे साथ क्या करेगा, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तू इमाम बनेगा दुनिया का। बस सच बोलना, अदल करना, दलेर रहना, ये 3 खूबियां आज पूरी उम्मत को इसकी जरूरत है। अहलियाने पाकिस्तान को जरूरत है, हमें और आपको जरूरत है, घरों खानदानों में जरूरत है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का।
اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا اور تم قائد ہو ساری امتوں کے۔ اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں۔ یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہم کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، یہ کچھ طرز زندگی روئیں گے، رج کے روئیں گے پر رب رسول کی بارگاہ میں۔ باقی زندگی دلیرانہ گزاریں، اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں۔ ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو معراج ہوتی ہے نا، معراج، یہ جو عروج ملتا ہے یہ انسانیت کو ملتا ہے۔ فرشتے تو ہیں ہی وہاں، جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ ان کا متعین ہو گیا ہے۔ یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے۔ یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے۔ جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جدوجہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع نہیں دے رہی، تو بند کر دیتے، کہتے میں اب نقصان میں جاؤں۔ اپنی روح پر غور کر، اپنے باطن پر توجہ دے۔ اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب۔ اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو، اور اگر دل ڈھڑا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور۔ اگر روحانی طور پر سخت دن ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، ترقی رک جائے، عروج ہو، تیری طبیعت میں عروج ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا، یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے۔ حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں، یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا۔ حضور فرمانے لگے نہیں، جو اللہ کے راز ہے وہ راز میں ہی رہنے دے۔ میرے بھائی، مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے، اس کی تو ایک شان ہوتی ہے۔ کیا کہا نبی پاک نے؟ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ تیرے پاس ہتھیار ہے، ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا، بیٹھ مصلی پہ مانگ اپنے رب سے۔ لیکن کیا کریں، اکبر الہ آبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔